بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے 210 ممالک میں پھیلے ہوئے احمدیوں کو محبت پر اسلام۔ خاکسار 9 بردرز ٹی وی کے ذریعے آج کل ربہ کی جو یادیں ہیں اس کو تازہ کر رہا ہے اور جو برکات ہیں اس کو بتا رہا ہے۔ تو خاکسار کے ذہن میں آج 2 واقعات ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت مرزا ناصر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جب خلیفہ تھے تو ایک بار ہم جو شعبہ عمومی کے خدام تھے وہ سارا ایک گروپ کوئی 30-40 خدام کا تھا، حضور سے ملاقات کرنے کے لیے دفتر پرائیویٹ سیکٹری گئے، اور چونکہ اجتماعی ملاقات تھی اس لیے پرائیویٹ سیکٹری دفتر کے پیچھے جو احاطہ ہے یا وہ ڈیوری سی ہے وہاں ہمیں بٹھا دیا گیا کالوین پہ، اور سامنے ایک کرسی رکھ دی گئی کہ حضور جب تشریف لائیں گے یہاں بیٹھ کے ملاقات کریں گے۔ تو اس ملاقات میں حضرت مولانا ابوالطاف صاحب بھی تھے اور اسی طرح اور کئی بزرگ تھے۔ وہ تصویر میں سب پتہ لگ جاتا ہے، اس میں محترم مقامی اور شعبہ عمومی کے اور مختلف عہدیدار بیٹھے ہیں، جو شعبہ عمومی میں ڈیوٹی دینے والے خدام ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ خاکسار بھی شعبہ عمومی میں تھا، اور ڈیوٹی دینے کی سعادت مجھے بھی ملتی تھی۔ حضور جب تشریف لے جاتے تھے جمعہ پر مختلف تقاریب میں تو خاکسار بھی اس قافلے کے ساتھ ساتھ موٹر سائیکل پہ جاتا تھا۔ تو بہرحال جب حضور تشریف لائے اوپر سے تو ملاقات شروع ہوئی۔ السلام علیکم، وعلیکم، خیر خیریت حضور نے پوچھی تو حضور نے ایک نظر ڈالی سب پر اور فرمایا تم میں سے کون کون کلائی پکڑنی جانتا ہے؟ تو میں بھی تھوڑی بہت پکڑ لیتا تھا، اور میں نے ذرا سوچا ہی تھا ابھی تو حضور نے چہرہ بھانپ لیا اور فرمایا تم پکڑو گے؟ میں کہا حضور پکڑ لوں گا۔ تو حضور نے فرمایا اس کے مقابل پر کوئی آئے۔ چنانچہ عبد المنان زرگر صاحب جو عبدالسلام صاحب زرگر کے بیٹے ہیں، وہ ان کا اور میرا حضور نے کہا مقابلہ کرو۔ چنانچہ وہ مقابلہ ہمارا حضور کے سامنے ہوا۔ تو یہ اب دیکھیں تصویر میں کہ یہ حضور بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہمارا مقابلہ دیکھ رہے ہیں، میں اور منان صاحب آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں اور حضور کرسی پر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ہمارا مقابلہ۔ چنانچہ اس مقابلہ جب ختم ہوا تو حضور نے فرمایا کہ یہ تو دونوں برابر ہیں مقابلے میں، تو اب تو مجھے دونوں سے کلائی پکڑنی پڑے گی، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ جو جیتے گا اس سے میں پکڑوں گا، لیکن اب دونوں برابر رہے۔ تو چنانچہ حضور نے میرے ساتھ اور منان صاحب کے ساتھ باری باری کلائی پکڑی۔ جب میرے ساتھ حضور نے کلائی پکڑی تو حضور دونوں ہم برابر ہی رہے۔ میں سمجھتا تھا جب میں نے تھوڑا سا لحاظ کیا، لیکن میرا خیال ہے حضور ہمارا لحاظ کر رہے تھے، کیونکہ حضور اپنے زمانے میں بڑی اچھی کلائی پکڑتے تھے، اور تو اس لیے میرا خیال ہے کہ حضور نے شفقت فرمائی اور تھوڑا ہاتھ ڈھیلا رکھا اور ہماری حوصلہ افزائی کر دی۔ تو بہرحال حضور نے فرمایا ٹھیک ہے برابر ہو گیا۔ تو یہ کلائی حضور کے ساتھ جو پکڑی اس کی تصویر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ میں اور حضور کے ساتھ کلائی پکڑنے کا مجھے اعزاز حاصل ہوا، اور یہ تصویر جو ہے یہ جو آج کے مختلف رسائل میں بھی چھپ چکی ہے۔
تو اس لیے میں بھی آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ محض ایک سعادت تھی بہت بڑی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ خلیفہ وقت میں محبت و شفقت سے ہمارے ساتھ کلائی پکڑی. کیونکہ اس موقع پر مولانا ابوالطاثر موجود تھے تو انہوں نے پھر وہ سارا واقعہ جو اپنے سامنے دیکھا تھا ایک اپنے آقا کی خدام سے شفقت کے عنوان سے اپنے رسالہ الفرقان میں وہ شائع کی اور ساتھ تصاویر شائع کی. تو یہ محض اللہ کا فضل تھا, اس کا احسان تھا کہ رب وقت میں رہنے کی وجہ سے اس موقع اللہ تعالیٰ نے موقع عطا کیا خلیفہ وقت کی محبت اور شفقت سے. تو دوسرا واقعہ یہ ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ جب خلیفہ بنے تو حضور خلیفہ بننے کے بعد, چونکہ حضور خلافت سے پہلے اپنے دفتر میں بھی سائیکل پہ جاتے تھے اور اپنے جو ڈیرے پہ جاتے تھے احمد نگر کے آگے, وہاں بھی وہ سائیکل پہ ہی جایا کرتے تھے. تو اسی طرح جو مجالس کے دورے تھے وہ بھی سائیکل پہ کرتے تھے. تو جب حضور خلیفہ بنے تو حضور نے ایک تحریک جدید میں الوداعی پارٹی تھی کسی مبلغ کی, تو وہاں جانا تھا. تو ہم سارے قصر خلافت کا جو احاطہ ہے پرائیویٹ سیکٹری کے سامنے وہاں پہنچے. تو وہاں پر ہمیں محترم محمود احمد بنگالی صاحب صدر خدامت احمدیہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, بڑی محبت اور شفقت کرنے والے تھے. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ بھئی آج تمام موٹر سائیکل والے اپنے موٹر سائیکل ایک سائڈ پہ کھڑا کریں, اور جب حضور نیچے تشریف لائیں تو سارے ایک ایک سائیکل پکڑ لیں, کیونکہ حضور نے فرمایا میں سائیکل پہ جاؤں گا. چانچہ تھوڑی دیر کے بعد حضور نیچے تشریف لائے اور حضور اپنا سائیکل پکڑا اور اس پر سوار ہو گئے. ایچکن پہنی ہوئی, پگڑی پہنی, شلوار وہ سفید رنگ کی, تو پوری طرح. تو ہم بھی حضور کے دائیں بائیں آگے پیچھے, اور حضور کے باڈی گارڈ بھی کچھ تھے وہ بھی. تو اس طرح یہ ہم قافلہ چل پڑا ہمارا. پہلے وہ ہم کا یہ جو سائیکلوں کا قافلہ ہے یہ پہلے باہر نکلا میاں منصور احمد صاحب کی کوٹھی کے آگے سے, وہاں سے پھر لیفٹ سائڈ پہ مڑا اور وہ جو روڈ ہے نصرت گنج ہائی اسکول کی وہاں سے چلتا ہوا. تو ہم بڑی تیزی سے حضور سائیکل چلا رہے تھے, اور میں بھی حضور کے دائیں تھا, یہ بائیں تھا, اور بھی خدام تھے, باڈی گارڈ بھی تھے. تو لیکن حضور بڑی سپیڈ سے سائیکل چلاتے ہوئے تحریک جدید کے دفتر میں پہنچ گئے, اور ہم بھی پہنچ گئے ساتھ ہی حضور کے. حضور وہاں سے اترے سائیکل سے اور آرام سے جا کے وہاں جو خیمہ لگا ہوا تھا دفتر کے باہر لان میں, حضور نے وہاں صوفے کے اوپر جا کے بیٹھ گئے آرام سے, اور وہاں جو پروگرام پڑا ہوا تھا وہ اٹھا کے حضور نے فرمایا تلاوت قرآن کریم شروع کریں. تو ہم لوگ اپنے باہر کھڑے ہو کے اپنا سانس پھولا ہوا تھا, ہم سانس ٹھیک کر رہے تھے کہ ہمیں سانس ٹھیک ہو جائے. لیکن حضور اللہ کے فضل سے بڑا حضور کو سائیکل چلانے کی مشق تھی, لیکن حضور نے اتنا محسوس نہیں کیا تھوڑے اتنے فاصلے میں ان کو سانس چڑھ جائے. لیکن بہرحال ہمارا تو سانس پھول گیا تھا. لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑی سعادت تھی کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی, یہ سعادت دی کہ حضور کے ساتھ ہم خلیفہ وقت کے ساتھ سائیکل پر اسکوٹی کرتے ہوئے حضور کے ساتھ وہاں پہنچے. بعد میں یہ جو تصاویر ہیں جماعت کے کسی رسالہ میں بھی چھپی ہیں, خالد میں تھی یا کسی اور میں, لیکن میرے پاس وہ نہیں ہے, ورنہ وہ بھی میں ساتھ ہی دکھا دیتا. اگر کسی دوست کے پاس وہ تصویر ہو اس موقع کی تو میری درخواست ہے کہ وہ مجھے بھی اس کی ایک کاپی بھجوا دیں. تو بہرحال یہ دو واقعات میں نے سنائے ہیں. اس کے علاوہ میں اور بھی اللہ کا فضل شمار کر لیتا ہوں کہ اس کے علاوہ خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے توفیق دی کہ جب 82 میں
جب مسجد بشارت اسپین کا افتتاح ہوا تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اس میں شامل ہونے کی. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل. اور پھر یہاں وہاں پر جب پہنچے ہم تو محمود بنگالی صاحب نے میری وہاں ڈیوٹی لگا دی حضور کے آگے, جہاں حضور نے تقریر کرنی تھی ٹیبل کے آگے بیٹھنا ہے, ڈیوٹی دینی سیکورٹی کی. تو میں اور راجہ کیا نام تھا, راجہ نذیر احمد صاحب ظفر, اور ایک چودھری حمید احمد صاحب تھے, وہ لنڈن کے, جو یہاں ہمارے ہوتے ہیں چودھری رشید صاحب ان کے بھائی تھے. تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد اسپین میں ڈیوٹی دینے کی توفیق دی. پھر مجھے یاد ہے کہ نماز میں بھی مجھے میجر صاحب سے اجازت لے کے میں نے نماز کے ٹائم پر بھی یا جمعے کے دوران بھی شاید سائڈ پہ کھڑے ہو کے ڈیوٹی دی تھی اسکورٹ کی ڈیوٹی دینے کا مجھے موقع ملا. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں. ہاں اسی طرح یہ جو کثر صلیب کانفرنس ہوئی تھی لنڈن میں, وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ وہاں پر میں اس سے بابرکت تقریب میں شامل ہو جاؤں. ربا سے ہم آئے تھے, مجھے یاد ہے شکور بھائی بھی تھے شاید, اور بھی کچھ دوست تھے, ادریس صاحب تھے شاید, ایک نعیم شاہ صاحب تھے. تو کچھ نام مجھے پورے یاد نہیں, کچھ چند بندے ہم وہاں سے اکٹھے آئے تھے اور اس کانفرنس میں شامل ہوئے تھے. اور وہ غالباً 2 دن کی تھی کانفرنس یہ. تو بہرحال وہ بہت ایمان فروز منزل تھا وہ. تو وہاں پر بھی شامل ہونے کا موقع ملا. پھر حضور کے پیچھے وہاں نمازیں پڑھنے کا بھی موقع ملتا رہا. تو لنڈن کا مرکز بھی دیکھ لی اسی بہانے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں, تو جس کا اللہ تعالیٰ موقع عطا کرتا رہا. تو اس لیے اب میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آئندہ پھر کوئی مزید اللہ تعالیٰ کے فضل جو ہیں ان کا بھی بیان کر سکوں. تو جو مجھے یاد آئے گا انشاءاللہ میں وہ بیان کرتا رہوں گا. دوست دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں اس کو بیان کر سکوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.